السلام علیکم جی، میرا نام سمیع اللہ اصیل یو ایس اے میرا یوٹیوب چینل. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آتا ہوں اور ایسا انٹرویو لے کے آتا ہوں جو نہ یوٹیوب پہ کبھی کسی نے پہلے ڈسکس کیا ہو اور نہ ہی کوئی آپ کو کتابوں سے ایسی باتیں مل سکتی ہیں. یہ اس لیے میں نے ہمارے لیجنڈ اویس کینی بھائی کو آج مدعو کیا اور آج ہمارا ٹاپک ہوگا امپورٹڈ برڈز. تو السلام علیکم اویس بھائی. وعلیکم السلام سمیع بھائی. پہلی بات سمیع بھائی آپ نے کہا کہ ایسی انفارمیشن نہیں ہوگی. بڑے بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں یوٹیوب پہ جو بہت ہی اچھی انفارمیشن دیتے ہیں. میں تو کیا انفارمیشن دوں گا, مجھے تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نالج نہیں ہے ان چیزوں کا. پھر بھی اویس بھائی آپ لیجنڈ ہیں. جتنا آج آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امپورٹڈ کے بارے میں آپ کتنا زیادہ رکھتے ہیں اور کتنا زیادہ نالج ہے آپ کو. آپ کی صرف اصیلوں تک نہیں, آپ پوری دنیا کے گیم فاؤل پہ بکس لکھ سکتے ہیں اویس بھائی. تو سمیع بھائی یہ آپ کا پیار بول رہا ہے. مجھے بہت تھوڑی سی شارٹ سی معلومات ہے. جو جس بریڈ کی آپ بات کرنا چاہیں گے امپورٹڈ کی, اس پہ ہم بات کریں گے. جی, تو بسم اللہ کرتے ہیں اویس بھائی. جی اویس بھائی, پھر ہم امپورٹڈ برڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں. سمیع بھائی امپورٹڈ برڈ کی بہت ساری بریڈ ہے. آپ کو پتا ہے ہم نے کلروں کا پروگرام پہلے کیا, تو میں سمیع بھائی آپ کو کچھ پکچر بھی بھیجوں گا, یہاں پہ پکچر بھی لگا دیجیے گا تاکہ ایک تو کا جو پروگرام ہمارا ہوتا ہے اس میں اگر تھوڑی مرغے بھی ساتھ سے شو کراتے رہیں تو چلیں پروگرام ذرا اور اچھا ہو جائے گا, تو لوگ شوق بھی دیکھ لیں گے ساتھ. تو کچھ مرغوں کی تصویریں بھی اپلوڈ کر دیجیے گا, میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. سمیع بھائی جہاں تک امپورٹڈ برڈز کی بات ہے تو کلروں پہ ہم نے آپ کو پتا ہے پروگرام کیا, تو میں کلروں کے لحاظ سے آپ کو بتاتا ہوں امپورٹڈ برڈز. سمیع بھائی امریکن گیمز, تھائی, گنوئی, شامو, برازیلین, ہر برڈز میں لائنیں ہیں. آپ لے لیں بلیک کو, لے لیں, دیکھ لیں بلیک میں اگر ہم دیکھیں تو وار ہورس ہیں ہمارے پاس امریکن میں سے, پھر براس بیک ہیں, سڈ ٹیلر ہیں, اسی طرح اور بھی لائنیں ہیں. تو چار ایگزامپل دوں گا. سیلوں میں اگر آپ آ جائیں تو سمیع بھائی سیلوں میں نواب صاحب والے ہو گئے, ببلی کگر ہو گئے. اس کے بعد اگر اور بھی بہت ساری ہیں جس طرح شالم شاہ صاحب والے مکوئی ہو گئے. اسی طرح اگر آپ گنوئیوں میں چلے جائیں تو گنوئیوں میں جو ہے وہ نیکڈ نیک ہو گئے, ونڈا ہو گئے اور ومبو ہو گئے, وہ دیکھیں بلیک کلر میں آ گئے. اسی طرح سے سمیع بھائی تھائیوں میں اگر آپ چلے جائیں تو پکوئے اور تھائیوں کی بریڈوں کو ہمارے پاکستانی جانتے ہیں, ان میں بلیک کلر میں یہ برڈ موجود ہیں. ریڈ کلرز میں اگر آپ آ جائیں تو ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں یاکوتیا برڈ, اور اس کے بعد جلے لاکھے جو ہیں, اور اس کے بعد جو ہے پیلوں اور لال دونوں میں جو ہے سونا تول کا شمار ہوتا ہے. اور اسی طرح بہت ساری اور عمرے ہو گئے. تو اگر آپ امریکن میں چلے جائیں اسی طرح ریڈ کلر پہ, تو ان میں آپ کو مل جائیں گے بچر دیکھ لیں, ریڈیو ہو گئے, کلیسو ہو گئے, لیمن فول پیلوں اور ان دونوں میں آ جاتے ہیں. پھر راؤنڈ ہیڈ ہیں, یہ بھی اس میں آ گئے. اور اسی طرح پھر اگر آپ سمیع بھائی گنوئیوں میں چلے جائیں تو گنوئیوں میں بھی آپ کو جو ہے وہ ایک پوچر سٹروم اس طرح کا کوئی نام تھا, ایک نیٹل گیم, وہ ریڈ میں آ جاتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے پھر تھائی میں بھی جو دوست ہیں وہ ہم کو جانتے ہیں. برمیز اسی طرح دیکھ لیں, برمیز میں پاما جو ہے وہ ہیں. اسی طرح پھر جو ہے سمیع بھائی آپ جاووں میں دیکھ لیں, جاووں میں بھی یہ لائنیں موجود ہیں. جس طرح پولیسٹیڈ امریکن جو برڈز ہیں, اور اس کے بعد فیدر سائڈ جو ہوگے وہ جاوے ہوگے. اس کے بعد ہمارے مریٹھی ہو گئے, پگیاڑے ہو گئے. اس طرح کے جاووں میں بھی بہت ساری لائنیں ہیں. اور سمیع بھائی اسی طرح شامو جو ہیں, شاموں میں آپ دیکھ لیں بے شمار لائنیں ہیں. تو اگر یہ ساری لائنوں کو اگر سمیع بھائی میں ان پہ بات کرنا شروع کروں تو آپ کو کیا لگتا ہے میں امپورٹڈ برڈز کو بیان کر پاؤں گا؟ نہیں کر پاؤں گا. ان سب لائنوں کے بارے میں آٹے میں نمک کے برابر میں تھوڑا تھوڑا کچھ بتا سکتا ہوں. تو آپ بتائیں کس چیز پہ ہم ٹاپک کریں. کرنٹ ہمارے پاکستان میں تھائی ہیں, شامو چل رہے ہیں. اسی طرح ہنٹ ہیں, ہنٹ جو ہے پیلے علاقوں میں آ جاتے ہیں. پھر ترکش ہنٹ ہیں, لوگ ہنٹ اور ترکش ہنٹ کو ایک سمجھتے ہیں, وہ حالانکہ ایک نہیں ہے. ہنٹ اور ہیں, ترکش ہنٹ اور برڈز ہیں, اور نیکڈ ہل والے برڈز ہیں وہ بھی.
تو سمی بھائی آپ کیا کہتے ہیں کس بریڈ پہ بات کی جائے؟ آج آپ کیونکہ آج کل میں نے بہت زیادہ شاموں کا ٹرینڈ پاکستان میں دیکھا ہے، تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ آج شام آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کون سے برڈ کے بارے میں کون سی سمی بھائی مجھے 2-3 دن پہلے ایک میسج آیا فیس بک پہ، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، شاید کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے، تو سمی بھائی انہوں نے بھی مجھے شاموں کی بات کی تھی کہ یار شاموں پہ کچھ کرے، تو شاموں کو لے کر چلتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو ویس بھائی پہلا پھر یہ کرتے ہیں کہ پہلا سوال یہ شاموں کیا ہے؟ سمی بھائی شاموں جو ہے بیسیکلی یہ ورڈ نکلا ہے سیام سے، سیام کہتے ہیں سیاہ پوش کو، کالے رنگ کو، اس سے پتہ چلتا ہے شاموں بیسیکلی کالے تھے۔ میں نے آپ کو کتنی بریڈوں کے نام بتائے، ان میں ڈفرنٹ جو ہے نام بتائے، ان میں وائٹ بھی ہیں سمی بھائی، وائٹ میں اگر آپ دیکھ لیں امریکن میں تو وائٹ ہیکلز، البنی، یہ مرغے جو ہیں یہ وائٹ کلر میں ہیں، ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں اب نوری ہیں، اور یہ سارے سفید کلر میں آ جاتے ہیں بیسیکلی، آپ دیکھیں کالوں میں بھی سفیدوں کا کراس کر کے ہماری طرف جو آئے مرغے، تو سفید کلر بھی ہیں۔ تو شاموں میں سیام سے نکلا، سیام کے دو منی، ایک تو سیاہ فام بھی اس کو کہتے ہیں، اور سیام تھائی لینڈ کو بھی کہتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ شاموں جو ہے بیسیکلی یہ تھائی لینڈ کا برڈ ہے۔ تھائی لینڈ سے یہ امپورٹ ہو کے جاپان گیا، پھر جاپان میں بھی اس پہ سرچ ہوئی اور امریکہ میں بھی اس پہ سرچ ہوئی، تو شاموں جو ہے وہ پھر جاپان والوں نے اس کو بلڈ کیا اور یہ جاپان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب شاموں میں بھی پھر بہت ساری لائنیں ہیں، ان کو آگے چل کے میں ایکسپلین کروں گا۔ شاموں جو ہے بیسیکلی یہ سندھی برڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ امپورٹ ہوئے سے سندھ سے برڈ، جو سندھ بھی گئے تھے، حیدرآباد بھی گئے تھے، اور اس کے بعد یہ برڈ جو ہے رامپور بھی گئے تھے، اور یہ برڈ تھائی لینڈ بھی آئے تھے۔ پھر ان کو بعد میں انہوں نے جب کراسنگ کرا کے اس کو تھوڑی بیٹر شیپ میں کیا تو یہ پھر جاپان میں بن گئے۔ جاپان میں ایک قسم کا شاموں نہیں ہے، بہت ساری قسم کے شاموں پائے جاتے ہیں۔ جی اویس بھائی، پھر ہمارے پاس کیونکہ شاموں ایک ٹاپک بہت وسیع ہے، تو ہم اس طرح کریں گے کہ اس کے فائٹنگ سٹائل کے بارے میں اگر آپ روشنی ڈال دیں، اور جاپان میں رول کیا ہیں ان کے بارے میں روشنی ڈال دیں۔ سمیر بھائی فائٹنگ کے رول تو ہر دنیا میں ڈیفرنٹ ہے۔ ابھی دیکھیں تھائی مرغے ہیں، شاموں، ان کی لڑائیاں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ بریڈ کرانے کے سمیر بھائی ہمارے پاس جو پاکستان میں طریقے ہیں وہ تو بہت سلو ہے ہم بریڈنگ کے پروسیس میں، لیکن دنیا بھر میں جو طریقے کرائے جاتے ہیں بریڈنگ کے ان میں ڈفرنٹ طریقے ہیں۔ اب دیکھیں گیم تھائی مرغوں میں بھی ہے، شاموں میں بھی ہے، تھائیوں میں زیادہ گیمیں ہیں، شاموں میں بھی وہی گیمیں اڈاپٹ کی گئی ہیں، کیونکہ شاموں برڈ جو ہے بیسیکلی تھائی تھا۔ جی تو سمی بھائی ان کی جو بریڈنگ کا سسٹم ہے وہ جو ہے وہ لڑائیوں کے حساب سے آتا ہے۔ لاکر ہو گئے، پھر اس کے بعد سپر لاکر ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیک باڈی ہیٹر ہو گئے، اس کے بعد جو ہے ٹاپ سپن ہو گئے، اس کے بعد سک ہیٹر ہو گئے، اس کے بعد جو ہے وہ بیک ریپر ہو گئے۔ تو اس طرح یہ ان کی فائٹنگ سٹائل ہے سارے جو میں نے بتائی، تو یہ فائٹنگ سٹائلز پہ پھر جو ہے وہ یہ ساری گیمیں بنی، اس طرح کر کے ان کو بریڈ کیا گیا۔ اور اس کے بعد سمی بھائی دوسری جو آپ نے جاپان میں گیموں کے رول ڈیفرنٹ ہے۔ اب شاموں دو طرح کے ہیں، ایک ہے اٹیکر شاموں اور ایک ہے ڈیفینسر، جو اس کو دوسرے جو لفظوں میں جس طرح ان کو کہا جاتا ہے ڈیفینسو اور اوفینسو۔ اوفینسو جو ہے وہ میں اس کو اٹیکر شاموں کہتا ہوں، اٹیکر شاموں ہے۔ تو شاموں کی جو قسمیں ہیں، شاموں کی قسموں میں چھوٹے شاموں بھی ہیں اور بڑے شاموں بھی ہیں۔ شاموں میں دیکھیں جاوا رنگ نہیں ہے، یہ بیسیکلی کالے اور لال یہی ہے۔ آگے کراس کرا کے کچھ آگے پیچھے سے ان کو جو ہے وہ جس طرح مرضی بندہ بنا لے، وہ تو بات کی بات ہے۔ تو سمی بھائی جو شاموں ہیں، بڑے شاموں ہیں، چھوٹے شاموں ہیں، تو شاموں سارے لڑائی والے بھی نہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ جس طرح اب مثال کر لیں، چھوٹے شاموں میں سمی بھائی نپا ہو گئے، اور اس کے بعد ننکن شاموں ہیں، اور اس کے بعد یموٹو شاموں ہیں، اور اس کے بعد یکوڈی ہیں۔ یکوڈی جو ہے وہ کو شاموں ہیں۔ یکوڈی جو ہے بیسیکلی چھوٹے ہیں پر وہ
उनको मैं उस लिस्ट में नहीं लगाऊंगा, वो अच्छे हैं। तो उसके बाद बड़े शामू हैं, बड़े शामू में सबसे बड़े शामू में आते हैं ओ शामू, उसके बाद हैं तनाका हैं, उसके बाद हैं टोरोमोटो हैं, उसके बाद हैं कियामा शामू हैं, उसके बाद जो है थोड़े और छोटे साइड में चो शामू आ जाए। इसी तरह मुख्तलिफ इनकी मैं नस्लों को गिराना शुरू कर दूं। कियामा शामू और टोरोमोटो को मिलाने के बाद एक सिल्वर लाइन शामू, जो जिस तरह हमारी तरफ आगे नवाब साहब वाले या मदारी वाले क्रॉसों में जिस तरह, तो सिल्वर लाइन शामू भी बड़े अच्छे हैं, अच्छा क्रॉस बैठा। टोरोमोटो शामू जो है वो खुद ब्लैक जेट शामू में से आते हैं। तो इसी तरह जो है ये, फिर उसके बाद आपने पूछा जापान में इनकी जो है वो लड़ाई का स्टाइल जी। तो समी भाई दो किस्म के, एक जो मैं मेन लड़ाई को बताता हूँ आपको, जो जापान में बहुत ज्यादा मेन लड़ाई है समी भाई, एक शामू ऑफेंसिव और एक डिफेंसिव मैंने बताया। अब ये लड़ाई देखिए, ये लड़ाई बड़ी एक इंटरेस्टिंग लड़ाई है जिसकी मैं बात करने लगा। वेट कंपैरिजन भी है वैसे भाई, बता दीजिएगा ऑफेंसिव का कितना वेट होता है, डिफेंसिव का कितना वेट? समी भाई जो ऑफेंसिव शामू है वो बड़े वेट में होते हैं, तकरीबन 4.5 किलो के लगभग। और अभी शामू को देखें, हर कंट्री ने एक्सेप्ट भी नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहते हैं कि 3 किलो है शामू का वेट, बस ये शामू है, इससे ऊपर नीचे शामू नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। अमेरिकन में शामू को प्रॉपर ब्रीड के तौर पे उसके मुख्तलिफ साइजों में उसको माना जाता है। तो हर कंट्री का एक अपना हिसाब है, तो हम वो बताएंगे जो जनरल नॉलेज है, उस हिसाब पे बात करेंगे। समी भाई जो ऑफेंसिव और डिफेंसिव, जिस लड़ाई की मैं बात कर रहा था, जो एक थोड़ी सी डिफरेंट लड़ाई होगी, जिस जो लड़ाइयों से हट के, जो दुनिया में कहीं भी नहीं लड़ी जाती, जापान की इस लड़ाई की बात कर रहा हूँ। तो समी भाई एक शामू है बड़े ऑफेंसिव जो है ओ शामू, और एक शामू है छोटे जो डिफेंसिव है। अटैकर शामू और डिफेंसिव शामू की आपस में लड़ाई कराई जाती है। डिफेंसिव शामू है 3 kg का, अटैकर शामू है बड़ा शामू, और जो ऑफेंसिव शामू है उसका नाम है अपना जो है, जो अटैकर है उसका नाम है बुचीबान। बुचीबान जो है वो बेसिकली अटैकिंग वाला शामू है, और जो डिफेंसर शामू है जो आगे से डिफेंस करता है उसका नाम है यूकेबियन। अब यूकेबियन शामू और बुचीबान को जब आपस में लड़ाई कराई जाती है तो उसका देखें, इनका यूकेबियन और बुचीबान का स्टाइल कैसा है कि बुचीबान जो है वो तकरीबन 4.5 किलो का शामू है, और यूकेबियन जो है वो तकरीबन 3 किलो का शामू। तो समी भाई अब 3 किलो के शामू को 4.5 किलो वाले शामू से लड़ाई कराई जाती है, और उस लड़ाई का दौरानिया है 90 मिनट। 90 मिनट में जो है अगर 4.5 किलो वाला जो अटैकिंग शामू है वो इस डिफेंसर को हरा लेता है तो उसकी जीत होगी, और अगर वो उसको नहीं हरा पाता तो फिर डिफेंसर की जीत होगी। 90 मिनट का है उनका गेम। और समी भाई उसमें फिर उससे भी बड़ी बात कि जो छोटा शामू है उसकी नोक को भी काट दिया जाता है। उसके नोक को काटने का मकसद ये होता है कि ये अपनी नोक का इस्तेमाल कम करे, डिफेंस करे, बॉडी के दूसरे मसल्स को ज्यादा यूज करे, क्योंकि जो डिफेंसिव शामू है वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है बहुत ज्यादा, और उनमें चालाकी बहुत ज्यादा है, उनका फुटवर्क बहुत ज्यादा है। तो वो फुटवर्क के बेस पे 9 मिनट तक उनको ये इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर नेकेड हिल्स में आ जाते हैं। तो सभी भाई नेकेड हिल में मुख्तलिफ रूल्स हैं। मिसाल के तौर एक लड़ाई है कि छोड़ दिया मुर्गे को 40 मिनट के लिए, 40 मिनट के बाद पानी होता है, जो पानी होता है 2 मिनट का, 2 मिनट से अगर आप 2 सेकंड भी ऊपर हैं तो आपकी हार होगी। तो 2 मिनट के बाद दोबारा ला के छोड़ दिया जाता है। तो वो एक अपना मजा है। उसमें फिर जो है शामू से ज्यादा कामयाब तुर्किश हिंट है। हिंट जो है मैंने फिर कहा वो और बर्ड है, तुर्किश हिंट जो है वो और बर्ड है। तो एक ये इनकी लड़ाई का स्टाइल है। एक इनका स्टाइल है, इनके कीलों को रगड़ दिया जाता है। नेकेड हिल में तो कील और एज मैच करके किया जाता है, तो दूसरे में इनके कीलों को रगड़ दिया जाता है, रगड़ के तो फिर उनको छोड़ा जाता है। ये इनकी दूसरी स्टाइल है। फिर उसके बाद एक जो बुलेट पॉइंट पे उसको कहते हैं, वो इनकी लड़ाई का तीसरा स्टाइल है। उसमें इनके जो कील है उनको रेग मार के जरिए ऐसे बना दिया जाता है जिस तरह डुक हो, जिस तरह ये मिली डुक आगे से गुलाई, तो उसमें उनको किया जाता है। तो फिर वहां पे स्टेमिना की बात आ जाती है। शामू बेसिकली स्टेमिना रखने वाला मुर्गा है, इसका स्टेमिना ज्यादा है, लेकिन तुर्किश हिंट का स्टेमिना बर्दाश्त जो तुर्किश हिंट है वो शामू से भी ज्यादा बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन बात यह कि शामू प्योरिटी में अगर हों तो बात है, प्योरिटी में तो शामू
جو اب رہے نہیں, جیسے ہمارے وہاں پہ نواب صاحب والے دوسرے تیسرے ڈھونڈتے ہیں, اسی طرح قیامہ شامو ہو گئے, ٹورموٹو شامو ہو گئے, جپ شامو ہو گئے, وہ کیوٹی میں نہیں رہے, ان کا نام رہ گیا, لوگ اس طرح کر کے دیکھتے ہیں. وہ انتہائی اسٹرانگ مرغے تھے, انتہائی اسٹرانگ مرغے تھے, اور ان کے پر بھی جس طرح دیوان صاحب والے مرغوں کے سندر جو تھے, ان کے پر تھے 14. ان شاموں کے بھی پر بہت زیادہ ہوا کرتے تھے, بڑے پروں میں تھے. جی ویس بھائی ہم نے فائٹنگ سٹائل کے بارے میں ذکر کیا, تو آپ نے جیپنیز شاموں کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ بہت اچھے ہیں, لڑائی میں بھی بہت اچھے ہیں, بہت صلاحیت رکھتے ہیں, فٹ ورک بھی بہت اچھا ہے. تو آج کل دنیا میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یورپ سے بہت زیادہ شاموں امپورٹ ہو رہے ہیں. تو آپ ذرا یورپین شاموں کے بارے میں تھوڑی سی ہدایت کر, تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال دیں, آپ اپنی وضاحت کرنا. سمی